اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کے حوالے سے بالترتیب جو ہم پڑھ رہے ہیں گفتگو کریں گے۔ اس سے پچھلی آیت جس پہ ہم نے آخری درس دیا، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کی ہیں، اور یہ کہ میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور ڈرو اس دن سے جس دن ذرہ برابر کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں دے سکے گی، نہ ہی کسی سے معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی کافر شخص کی جان کو شفاعت فائدہ دے گی، نہ ہی کسی اور سورس سے ان کی مدد کی جائے گی۔ اچھا، یہ والی آیت کریمہ ڈائریکٹلی بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اور نعمتیں یاد دلا کے اب اللہ تعالیٰ براہ راست اگلی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جو مکہ کے عربوں کے لیے بھی بالکل کلیئر واضح تھی، کوئی تعارف کرانے کی، تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہود و نصارہ کے لیے بھی بالکل معتبر ہستی تھی، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے یہود و نصارہ آ رہے تھے، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے عرب آ رہے تھے، تو دونوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام جانے پہچانی شخصیت تھی۔ اس لیے اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلانے کے لیے یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کر دیا کہ دیکھو تم کتنے بڑے باپ کی اولاد ہو، ابراہیم علیہ السلام کی۔ کسی انسان کو نصیحت کرنے کے لیے یہ بھی ایک بڑا اعلیٰ انداز ہوتا ہے کہ آپ اس کے کسی بزرگ، کوئی اس کے دادا، پڑدادا، لکڑ دادا، کوئی بڑے اونچے بزرگ گزرے ہوں تو آپ اس کو یاد کرواتے ہیں کہ آپ کے خاندان فلاں بزرگ کی لڑی سے آیا ہے، جن کو دنیا میں اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہوا تھا، عزت دی ہوئی تھی، تم ان کی اولادیں ہو، تمہیں ان کے نام کا لاج رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اور یہ فرمایا کہ اگر دیکھنا ہو کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں اور کون سے بندے ہیں جن سے میں عزت کرتا ہوں، جن کو مقام دیتا ہوں، جو مجھے راضی کرتے ہیں، تو آؤ پھر ابراہیم کو دیکھ لو، وہ تمہارے ہی تو جد امجد ہے، انہوں نے بھی تو میرا بندہ ہونا پھر بن کے دکھایا تھا، میرے حکم پہ چلنا پھر ساری دنیا کو انہوں نے دکھایا تھا کہ اللہ کا حکم کیسے پورا کیا جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آپ کے پروردگار نے آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، کئی باتوں میں، ہم نے ایک آدھ دفعہ نہیں آزمایا، ابراہیم کو کئی دفعہ آزمائش کی بھٹی میں ڈالا ہم نے۔ اچھا، یہاں پر یہ یاد رکھیے، آزمانا جو ہوتا ہے، یہ اگر آزمانے کا معنی یہ ہو ہم نے آزمایا اور وہ کامیاب ہو گئے، آزمائش کے بعد پتہ چلا کہ وہ کھرے ہیں، کامیاب ہے، یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اللہ کو پہلے سے ہی پتہ ہے کون کیسا ہے، اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ لفظ بولتا ہے آزمایا اور وہ کامیاب ہو کر نکلے، اصل میں یہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ تم دیکھو کہ ایسے ہوا۔ اللہ کی ذات کے لیے تو ماضی، حال، مستقبل سارے برابر ہیں، یہ ہم لوگ ہیں جنہیں مستقبل کا نہیں پتا۔ اللہ کے لیے جیسے ماضی ہے ویسے اس کا مستقبل ہے، وہ ایسے ہی جانتا ہے ہر چیز کو، تو اس کا آزمانا اپنے لیے نہیں ہوتا، اس کا آزمانا بندوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ فرمایا ہم نے کئی باتوں میں آزمایا، ہم اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو جمعہ کے خطابات میں کر چکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ہم نے 4-5 جمعہ کے خطابات کیے، اور آپ کو وہ چیزیں بالکل ازبر یاد ہوں گی۔ کئی باتوں میں آزمایا، کوئی پوچھے کن کن باتوں میں آزمایا، تو
تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سب سے بڑی آزمائش تو یہ آئی کہ پوری قوم میں اکیلے فرد تھے جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے تھے، باقی ساری قوم بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ان کو گھر میں آزمائش آئی، گھر سے نکالا گیا، ان کو وقت کے بادشاہ نمرود سے ٹکر لینی پڑی، اس کے نتیجے میں انہیں آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، آگ کے جلتے ہوئے الاؤ میں ڈالا گیا، چخے میں ڈالا گیا، پھر انہیں کہا گیا کہ انہیں وطن چھوڑنا پڑا اپنا علاقہ۔ پھر اللہ پاک نے ان کو نعمت اولاد جب عطا فرمائی تو کہا حضرت ہاجرہ اس کے بیٹے کو دور سینکڑوں کلومیٹر دور مکہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے تو کہا جا کے بچے کو ذبح کر کے آ جاؤ۔ اب اتنی بڑی آزمائش ہیں، اتنے بڑے امتحانات، مگر فرمایا ہم نے جس امتحان میں ابراہیم کو ڈالا، ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے پھر کہا اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا۔ اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہمارے ہاں بعض طبقات نے اس کو الجھا دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید امامت جو ہے وہ نبوت سے اوپر کا درجہ ہے کوئی۔ انہیں بظاہر ایسے لگا اس آیت سے کہ ابراہیم علیہ السلام نبی تو پہلے تھے، اب اللہ نے کہا آزمائشوں سے گزر گئے ہو، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید امامت نبوت کے اوپر کی چیز ہے، اور پھر انہوں نے اپنے بعض جو ائمہ ہیں ان کو نبیوں سے اوپر سمجھنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا خیال اور سوچ ہے جو قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ نبوت سے اوپر یعنی رسالت و نبوت، ان کو ہم اگر ایک چیز قرار دے دیں، ویسے نبی اور رسول میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، نیا پیغام لے کر آتا ہے، اور نبی وہ ہوتا ہے جو پچھلے رسول کے پیغام کو لے کے آگے چلتا ہے۔ تھوڑا سا فرق ہم کرتے ہیں نبی اور رسول میں، لیکن نبوت اور رسالت سے اوپر کوئی اور درجہ نہیں ہے بندوں کے درمیان۔ سب سے اعلیٰ درجہ مخلوق میں اللہ بندوں کو جو عطا فرماتا ہے وہ نبوت اور رسالت کا دیتا ہے۔ اب کہا آپ کو امام بنا رہا ہوں، یعنی آپ کی جو سیرت ہے اور آپ کا جو کردار ہے وہ دنیا کے سامنے ایک ماڈل اور نمونے کے طور پر 5000 سال گزر گئے ابراہیم علیہ السلام کو، آج بھی ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر ان کا ایک رہنما ہونا ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ کو ساری دنیا کی رہنمائی دے رہا ہوں میں، لوگ آپ کو دیکھ کر اپنا رستہ سیدھا کریں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر اللہ کی بندگی کا طریقہ ٹھیک سیکھیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کر پھر پہچانیں گے کہ اللہ کا بندہ ہوتا کیسے ہے حقیقت۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بطور جو والد کے اپنی اولاد کے ساتھ جو طبی محبت ہے، انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی ان کو بھی تو امام بنانا، میری اولاد کو بھی یہ پیشوائی دینا۔ یہ ہر والد کی دعا ہونی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ نے ہمیں سکھایا قرآن میں ربنا ہب لنا من ذریاتنا، پوری آیت پڑھیے، من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں ہماری اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما، اور آگے چل کے فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقین کا امام بنا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہا ہے کہ یہ دعا مانگا کرو، ہماری بیویوں سے ہماری اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر، یعنی انہیں فرما بردار بنا، انہیں نیکی کے رستے پر چلا تاکہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہمیں ہماری اولادوں کو امام بنا، پرہیزگاروں کا امام بنا۔ آیت کے لفظ سمجھیے، وجعلنا للمتقین اماما۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے کہا کہ آپ کو تو میں امام بنا رہا ہوں پورے انسانوں کا، کہا باری تعالیٰ میری اولاد کو بھی امام بنانا، میری اولاد کو بھی امام بنانا۔ تو جواب میں کہا قال لا ینال عہد الظالمین، بناؤں گا لیکن اس کو بناؤں گا جو آپ کے رستے پر چلے گا۔ خالی اولاد ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے نقشے قدم پہ چلنا ضروری ہے، آپ کا کردار اپنانا ضروری ہے۔ جو آپ کے سیرت و کردار پہ چلے گا میرا وعدہ ہے اس کو بھی میں امامت دوں گا، لیکن جو ظالم ہوگا اس سے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ ظالم کسے کہتے ہیں؟
جو راہ شریعت سے ہٹ جاتا ہے۔ عدل، ظلم جو ہے شریعت میں وہ عدل کی ضد ہے۔ کسی شے کو اس کے مقام پہ رکھنا عدل ہے، کسی شے کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا ظلم ہے۔ تو بندے کا کام ہے رب کی بندگی کرے تو یہ عدل ہے، اگر بندہ بندگی سے ہٹ جائے تو بندہ ظالم ہے۔ ظالم کا معنی مارنا پیٹنا نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں بڑا ظالم آدمی ہے، بھائی وہ تو بہت، یعنی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ظالم کا معنی ظلم، مارنا پیٹنا، تشدد کرنا، حالانکہ ظالم کا معنی یہ ہر وہ بندہ جو عدل کے راستے سے ہٹ جائے وہ ظالم ہوتا ہے شریعت کی نگاہ کے اندر۔ تو کہا جو ظالم لوگ ہیں ان سے میرا یہ وعدہ نہیں، مگر ابراہیم جو آپ کے نقش قدم پر چلے گا آپ کی دعا قبول ہے، میں اسے بھی امامت عطا فرماؤں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام اور پھر ہمارے آقا کریم علیہ السلام جو تعلیمات لے کر آئے ان پہ عمل کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حکم کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا، اپنے خاندان کا نذرانہ پیش کیا اور بندگی کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی کہ دنیا بھر تک کے لیے امامت و رہنمائی کا ایک بہت بڑا علامت اور استعارہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ان کے حسب شان بلندی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔